رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما وارزقني فهما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. ربط رکوع. گزشتہ رکوع میں عذاب کی دھمکی کا بیان تھا. عذاب کی دھمکی کا بیان تھا. فرمایا نا هل ينظرون الا ان يأتيهم الله في ظلل من الغمام. رکوع کے آخر میں تھا. اس رکوع میں عذاب کے وقوع کا بیان ہے. پہلے بھی ملک گیری یعنی جہاد کا بیان تھا. اب بھی ملک گیری یعنی جہاد کا بیان ہے. ایک ربط یہ بھی ہے. موضوع رکوع. اس رکوع کا موضوع اعادہ حکم قتال. پہلے بھی حکم قتال تھا, اب اس کا اعادہ ہے. اعادہ حکم قتال. یعنی ملک گیری کے قوانین. حق تبارک سبحانہ و تعالی نے بنی اسرائیل کا ذکر کر کے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ فرمائی کہ بنی اسرائیل نے اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کی, ناشکری کی, ہلاک ہو گئے. اگر تم بھی اللہ کی نعمتوں کی ناقدری اور ناشکری کرو گے تو ہلاک ہو جاؤ گے. ان کی ہلاکت اور گمراہی کی وجہ بھی بیان کی اگلی آیت زُیِّنَ لِلَّذِینَ کَفَرُوا میں کہ وہ خدا پرست نہ رہے, زر پرست بن گئے, پیسے کے پجاری بن گئے, دنیا کے پیاسے بن گئے. ان کے دلوں میں حب دنیا موجزن ہو گئی. اور پھر اللہ نے مسلمانوں کو تسلی بھی دی
اور ساتھ یہ بھی بتایا کہ انبیاء علیہ السلام کا جو دین تھا وہ ایک جیسا تھا۔ انبیاء کی تعلیمات کے نتیجے میں دو گروہ پیدا ہو گئے، ایک فرما برداروں کا، ایک نافرمانوں کا۔ وہ فرما بردار اور نافرمان آپس میں ٹکرائے تو اس کی وجہ سے جہاد کا حکم دینا پڑا۔ اللہ نے جہاد کا حکم دیا اور پھر فرمایا کہ جہاد کے لیے ذہنی طور پر اپنے آپ کو تیار کرو کہ جنت کا داخلہ مفت میں نہیں ملنا۔ جنت میں جانے کے لیے تمہیں بھی وہ محنتیں کرنی پڑیں گی جو پچھلی امتوں کو محنتیں کرنی پڑی۔ مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله۔ انہیں بدنی اور مالی تنگیاں آئیں اور وہ جھنجھوڑے گئے، حتیٰ کہ رسول اور مومنین نے کہا متى نصر اللہ، الا ان نصر اللہ قریب۔ یہ جواب ہے۔ دیکھیے، سل بنی اسرائیل، پوچھئے بنی اسرائیل سے، کم آتیناہم من آیت بینہ، بہت سی دی ہم نے ان کو کھلی نشانیاں، بہت سی دی ہم نے ان کو کھلی نشانیاں۔ سل بنی اسرائیل میں تذکیر بھی اعلیٰ اللہ ہے، اللہ نے اپنی نعمتیں یاد دلوائی ہیں کہ او بنی اسرائیلیو، یہودیو، ہم نے کتنی تمہیں نعمتیں عطا کی، 4000 نبی ہم نے تمہیں بھیجے، ہم نے تمہیں بادشاہ بنایا، ہم نے تمہارے سروں پہ بادل کیے، ہم نے تم میں من اور سلوہ نازل کیا، اور ہم نے تمہارے لیے دریا سے 12 راستے بنا دیے، اور ہم نے تمہاری دعاؤں اور آرزوؤں پر تمہاری من چاہی غذا اور خوراک تمہیں عطا کی۔ کتنی ہم نے تمہیں کھلی نشانیاں دی۔ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ، اور جو کوئی کہ بدل کرتا ہے، بدل دیتا ہے اللہ کی نعمت کو اس کے بعد کہ ان کے پاس آ گئی، بس اللہ سخت عذاب والے ہیں۔ جو اللہ کی نعمت کی ناقدری کرتا ہے اللہ اس کو عذاب میں مبتلا کرتے ہیں، لہذا وہ بھی عذاب میں مبتلا ہوئے۔ اگر تم اللہ کی نعمت کی ناقدری کرو گے تو خطرہ تمہارا بھی ہے۔ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اسباب گمراہی۔ بنی اسرائیل کیوں گمراہ ہوئے؟ اس لیے کہ وہ زر پرست اور دنیا پرست بن گئے تھے، اس لیے گمراہ ہوئے۔ خوبصورت بنا دی گئی کافروں کے لیے دنیا کی زندگی، خوبصورت بنا دی گئی کافروں کے لیے دنیا کی زندگی۔ دنیا کی جو زندگی ہے وہ ان کے لیے خوبصورت بنا دی گئی، مزین کر دی گئی۔ انہوں نے سب سمجھا کہ سب کچھ دنیا ہی ہے، ہمارا اوڑھنا بچھونا دنیا ہی ہے، آخرت کی طرف ان کا دھیان نہیں تھا، ان کی توجہ نہیں تھی۔ وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، الحیات الدنیا کے نیچے لکھو حب دنیا، وَيَسْخَرُونَ کے نیچے لکھو ثمرہ حب دنیا۔ دنیا کی محبت کا نتیجہ کیا نکلا؟ مذاق کرتے ہیں وہ ان لوگوں سے جو ایمان لائے۔ دنیا پرست لوگ ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کی شکل کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کی صورت کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کے لباس کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کی وضاقتہ کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کے نصاب اور نظام تعلیم کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کی مساجد اور مدارس کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کی عبادتوں کا مذاق اڑاتے ہیں اور طرح طرح کے نام رکھتے ہیں۔ یہ نتیجہ ہوتا ہے دنیا کی محبت کا، زر پرستی کا۔ اور سنو، والذین اتقوا فوقہم یوم القیامہ، ایمان والوں کو تسلی مومنین، اور وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا ان کے اوپر ہوں گے قیامت کے دن۔ ایمان والو جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، تم گھبراؤ نہیں، بددل نہ ہو، وہ سست نہ ہو، وہ یقین رکھ لو کہ کل قیامت کا دن ان لوگوں کا مذاق اڑایا جائے گا، تمہیں فوقیت نصیب ہوگی، تمہیں غلبہ نصیب ہوگا۔ باقی رہی دنیا کی بات کہ یہ پیسے والے ہیں، زر والے ہیں، مال و دولت والے ہیں،
تو اس کی طرف بھی تمہیں توجہ نہیں کرنی چاہیے. واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق عطا کرتا ہے. حساب کے 3 معنی ہوتے ہیں. حساب کا ایک معنی بلا سوال، اللہ جسے چاہتا ہے بغیر مانگے رزق دیتا ہے. حساب کا ایک معنی بلا تعب، اللہ جسے چاہتا ہے بغیر محنت اور تھکن کے رزق عطا کرتا ہے. اور حساب کا ایک معنی بغیر عدد، اللہ جسے چاہتا ہے بغیر گنتی کے عطا کرتا ہے، بغیر شمار کے عطا کرتا ہے. کان الناس امۃ واحدہ، لوگ تھے ایک جماعت، لوگ تھے ایک جماعت. فبعث اللہ النبیین، اس سے پہلے فعل محذوف ہے فاختلفوا، پھر لوگوں نے اختلاف کیا تو اللہ نے نبی بھیجے. کہتے ہیں نوح علیہ السلام کے زمانے تک ساری نسل انسانی متفق تھی، متحد تھی، ان میں کوئی اختلاف نہیں تھا. اور آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام تک 8 قرن کا فاصلہ ہے، اور ایک قرن 100 سال کا ہوتا ہے. گویا کہ 800 سال تک اس روئے ارض پر توحید رہی، سب مومن رہے، کوئی کافر نہیں تھا، کوئی مشرک نہیں تھا، کوئی منافق نہیں تھا. اس کے بعد لوگوں نے اختلاف کیا، اور یہ اختلاف کیوں کیا؟ حب دنیا کی وجہ سے. فبعث اللہ النبیین، پھر اللہ نے نبی بھیجے، پھر اللہ نے نبی بھیجے. نبیوں نے کیا کیا؟ فرائض انبیاء، مبشرین و منذرین، نبی خوشخبری دینے والے تھے، نبی ڈرانے والے تھے. وانزل معهم الکتاب سنت اللہ، اللہ نے ان نبیوں کے ساتھ کتاب اتاری حق کے ساتھ. لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ، تاکہ وہ فیصلہ کریں لوگوں کے درمیان اس میں کہ جس میں انہوں نے اختلاف کیا. حکمت نزول کتب، کتابیں کیوں اتری؟ ختم درود کے لیے، تعویذ گنڈے کے لیے نہیں، کتابیں تو اتری لوگوں کے میں فیصلے کرنے کے لیے، تاکہ خدائی قانون کے تحت لوگوں میں فیصلے کیے جا سکے، اللہ تبارک و تعالی کے قانون کو نافذ کیا جا سکے. اس لیے کتابیں اتری. نتیجہ یہ نکلا کہ انبیاء علیہ السلام نے اللہ کی کتابوں کی تعلیم دی تو 2 گروپ بن گئے. ایک گروہ بن گیا مطیعین کا، فرما برداروں کا، ایک گروہ بن گیا سرکشوں کا، عاصیین کا. ان کے دماغ خراب ہو گئے. اور ایک گروہ حق والوں کا بن گیا، ایک گروہ باطل والوں کا بن گیا. باہم دونوں میں چپکلش ہوئی. اس چپکلش کے نتیجے میں پھر جہاد کا حکم آ گیا. وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ، اور نہیں اختلاف کیا اس میں مگر ان لوگوں نے جو کہ وہ کتاب دیے گئے بعد اس کے کہ آ گئے ان کے پاس کھلے دلائل. بغیم بینہم، بوجہ ضد کرنے کے آپس میں، یہ سبب اختلاف ہے. فہد اللہ الذین آمنوا، شفقت خداوندی، اللہ نے ایمان والوں کو ہدایت دی. لما اختلفوا فیہ، اس میں کہ جس میں انہوں نے اختلاف کیا حق سے. بِإِذْنِهِ، اپنی توفیق کے ساتھ. بِإِذْنِهِ کا معنی بِتوفیقِهِ، اپنی توفیق کے ساتھ. اور اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے سیدھی راہ کی طرف. ضدی لوگوں نے اختلاف کیا، انکار کیا، اور اللہ نے اپنے پیارے بندوں کو ہدایت دی. کچھ لوگ منکر بن گئے، کچھ لوگ ماننے والے بن گئے، تو جھگڑے پیدا ہوئے. اس لیے اب ام حسبتم سے جہاد کی ترغیب دی جا رہی ہے، جہاد کی ترغیب دی جا رہی ہے. میں ربط بھی ساتھ ساتھ بیان کر رہا ہوں آیتوں کا، بڑے مختصر وقت میں، بڑے سہل انداز میں قرآن کریم بھی حل ہو رہا ہے اور ربط بھی آیتوں میں آ رہا ہے. ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، تو جب لڑائی ہوگی تو جہاد کی ضرورت. اب جہاد کا حکم، کیا تمہارا گمان ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ میٹھی میٹھی سنتوں پہ عمل کر کے جنت میں چلے جاؤ گے؟
حلوہ کھانا نبی کی بڑی سنت ہے، سب سے بڑی سنت یہی یاد ہے۔ تلوار والی سنت بھول گئی، پتھر کھانے والی سنت بھول گئی، زخمی ہونے والی سنت بھول گئی، پوری انسانیت سے ٹکرا کر ان کی مخالفت مول لینے والی سنت بھول گئی، امانت اور دیانت والی سنت بھول گئی، توحید والی سنت بھول گئی۔ مفت میں جنت میں چلے جاؤ گے۔ ایک رات میں جاگ رہا تھا، ایک مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے، جو 1 روپیہ میلاد پہ خرچ کرے گا 500 سال دوزخ سے دور ہو جائے گا۔ بڑی سوکھی جنت ہے۔ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، اور نہیں آئیں گی تمہارے پاس اس کی طرح جو گزر گئے تم سے پہلے، میں وہ تکلیفیں نہیں آئیں گی جو پچھلوں کو آئیں۔ تذکیر بھی ایام اللہ، زمانہ ماضی کو یاد دلایا جا رہا ہے جو تم سے پہلے تھے۔ مستہم البأساء والضراء، ان خدا پرستوں کو، ان مومنین کو پہنچی البأساء والضراء، بدنی تنگی، مالی تنگی۔ یہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں۔ بدنی طور پر بھی پریشان ہوئے، ان کو تنگیاں آئیں، مالی طور پہ بھی تنگیاں آئیں، اور وہ جھنجھوڑے گئے، حتیٰ کہ کہنے لگے رسول اور وہ جو ایمان لائے تھے رسولوں کے ساتھ، کب ہوگی اللہ کی مدد؟ خبردار اللہ کی مدد قریب ہے، خبردار اللہ کی مدد قریب۔ یسألونک ماذا ینفقون، یہ حکم انتظامی نمبر 12 یاد ہے؟ میں نے شروع میں آپ کو بتا دیا تھا سورت کے دوسرے حصے میں کہ اب امور انتظامیہ کا بیان ہوگا، اور نمبرنگ کروا دی۔ یہ حکم نمبر 1 ہے، یہ 2، یہ 3، یہ 4، یہ 5، تو 11 پہلے گزر چکے، اب 12واں حکم انتظامی ہے۔ یسألونک ماذا ینفقون کا ماقبل کے ساتھ ربط بھی یاد رکھنا، ربط بڑا آسان ہے۔ مستہم البأساء والضراء میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا بدنی قربانی تمہیں دینی پڑے گی، جہاد کرنا پڑے گا، اور جہاد نام ہے بدنی قربانی کا، جان کی قربانی کا۔ اب فرمایا صرف جان کی قربانی کافی نہیں ہے، مال کی قربانی بھی دو۔ جان کی قربانی کافی نہیں ہے، مال کی بھی قربانی دینی پڑے گی۔ اور سمجھو جان لوگ دے دیتے ہیں، مال نہیں دیتے، تو فرمایا مال بھی دینا پڑے گا، اس لیے اب ترغیب انفاق ہے۔ یسألونک ماذا ینفقون، یہ ایک دفعہ پہلے انفاق کی ترغیب گزر چکی، یہ دوسری بار ہے، ترغیب انفاق دوسری بار۔ وہ آپ سے سوال کرتے ہیں کیا خرچ کریں، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، ماذا ینفقون، کیا خرچ کریں۔ اپنی ضروریات اور اپنے تقاضوں کو پورا کرنے کے بعد باقی خرچ کرو۔ ہاں یہ پوچھو کہ کہاں خرچ کریں، مصارف انفاق کیا ہے، تو مصارف انفاق کے بارے میں فرمایا یہاں یہاں خرچ کرو۔ کہاں؟ فللوالدین من ما قل، کہہ دیجئے ما انفقتم من خیر، جو کچھ کہ تم خرچ کرو مال سے، یہاں خیر سے مراد مال۔ یہ مال کی دونوں حیثیتیں ہیں، مال ذریعہ خیر بھی ہے، مال ذریعہ شر بھی ہے۔ یہ مال ذریعہ خیر ہے تو حج کرتے ہو، مال ذریعہ خیر ہے تو جہاد کرتے ہو، مال ذریعہ خیر ہے تو خرچ کر کے پڑھنے آتے ہو، مال ذریعہ خیر ہے تو مسجدیں بناتے ہو، مال ذریعہ خیر ہے تو مدرسے بناتے ہو، مال ذریعہ خیر ہے تو غربا مساکین کی خدمت کرتے ہو، اپنے رشتہ داروں اپنے والدین کی خدمت کرتے ہو۔ اس لیے فرمایا جو کچھ کہ تم خرچ کرو مال سے۔ تو آگے مصارف کا بیان، فللوالدین نمبر 1 والدین کے لیے، والاقربین نمبر 2 رشتہ داروں کے لیے، والیتامى اور یتیموں کے لیے، والمساکین نمبر 4 مسکینوں کے لیے، نمبر 5 وابن السبیل اور بولو مسافروں کے لیے، وابن السبیل مسافروں کے لیے۔ ان پہ مال خرچ کرو اس لیے کہ تمہارے رشتہ دار بھی جہاد کریں، وہ بھی دین کا کام کریں، اور وہ جہاد کے لیے گھوڑے خریدیں، جہاد کے لیے اسلحہ خریدیں، وہ جہاد کے لیے سواریاں خریدیں، وہ جہاد کے لیے ہتھیار خریدیں، ان پہ مال خرچ کرو۔
باقی رہی یہ بات وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، جو کچھ کہ تم مال خرچ کرتے ہو اللہ جانتے ہیں، تمہارے امیروں کو پتہ ہو نہ ہو، حکمرانوں کو پتہ ہو نہ ہو، بادشاہوں کو پتہ ہو نہ ہو، کوئی تمہیں شاباش دے یا نہ دے کہ تم نے اپنے ماں باپ پہ خرچ کیا، تم نے اپنے رشتہ داروں پہ خرچ کیا، تم نے یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں پہ خرچ کیا، تمہارا اللہ تو جانتا ہے، وہ تمہیں شاباش دے گا، وہ تمہیں اجر دے گا، وہ تمہیں ثواب دے گا۔ مناسبتیں ربط سمجھ میں آ رہی ہیں؟ اتنے مختصر وقت میں یہی ہو سکتا ہے۔ کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم، ترغیب جہاد دوسری بار، اور حکم انتظامی نمبر 13، یہ دوسری بار ترغیب جہاد ہے۔ پہلے دوسری بار ترغیب انفاق، پہلی بار کل کے سبق کے گزشتہ سبق کے اندر تم پڑھ چکے ہو وقاتلوا سے، وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا، یہ پہلی بار حکم قتال تھا، اب یہ دوسری بار حکم قتال ہے۔ فرض کیا گیا تم پر قتال، حالانکہ وہ تمہیں ناپسند ہے، کرہن ناپسند ہے، اس کے نیچے لکھ لو طبعا ناپسند، شرعن نہیں، طبعا۔ ظاہر ہے طبعا آپ کو گرمی ناپسند ہے، طبعا سردیوں میں سردی ناپسند ہے، طبعا مشقت ناپسند ہے، طبعا مرنا ناپسند ہے، طبعا زخمی ہونا ناپسند ہے، طبعا لڑنا ناپسند ہے، یہ فطری چیزیں ہیں، طبعا تمہیں ناپسند ہے، لیکن عسیٰ ان تکرہوا شیئا، قریب ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند جانو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور قریب ہے کہ تم کسی چیز کو محبوب جانو اور وہ تمہارے لیے شر ہو، وہ تمہارے لیے برا ہو، اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ جہاد رعب کی وجہ سے، ہیبت کی وجہ سے طبعاً تمہیں ناپسند ہے، یہاں سے جہاد کی قتال کی ہیبت کو دور کیا جا رہا ہے کہ جو چیز تمہیں ناپسند ہے حقیقت میں وہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور جو آرائش، آسائش، تن آسانی، سہولت تمہیں پسند ہے حقیقت میں وہ تمہارے لیے ناپسندیدہ ہے، حقیقت میں وہ تمہارے لیے اچھی بات نہیں ہے، اس لیے کہ حقائق کو تم نہیں جانتے، حقائق کو اللہ جانتا ہے۔ یسألونک عن الشہر الحرام، ربط گزشتہ رکوع میں بھی جہاد کا ذکر تھا، اس رکوع میں بھی جہاد کا ذکر ہے۔ موضوع رکوع قتال سے متعلق متفرق مسائل، جہاد و قتال سے متعلق متفرق مسائل۔ حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں، آپ نے ان کی قیادت میں ایک لشکر جہاد کے لیے روانہ فرمایا۔ یہ جہاد کر رہے تھے، انہوں نے جمادہ اخری کی آخری تاریخ تھی ان کے زعم میں، ان کے گمان میں، مثلا 30 جمادہ اخری تھی، انہوں نے ایک خزرمی کو قتل کر دیا، کافر تھا اس کو قتل کر دیا۔ تاریخ کا انہیں تیقن نہیں تھا، ان کے گمان میں یہ جمادی الثانی کی 30 تاریخ ہے، لیکن تھی وہ رجب کی پہلی تاریخ۔ اور آپ کو پتا ہے کہ رجب اشہر حرم میں سے 4 مہینے محترم ہیں جن میں لڑنے کی اجازت نہیں تھی۔ کون سے؟ ذوالقعدہ، ذی الحجہ، محرم، رجب، 3 مہینے لگاتار ہیں، اور چوتھا مہینہ منفصل ہے۔ خطبہ حجۃ الوداع میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا
ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ. فرمایا کہ السنۃ 12 شہرا، سال 12 مہینے کا ہے. منہا 4 حرم، 4 محترم ہے. 3 متوالیات، 3 لگاتار ہے. ذوالقعدۃ وذی الحجۃ ومحرم ورجب مضر بین جمادہ و شعبان، اور چوتھا مہینہ رجب کا ہے، مضر کا رجب. قبیلہ مضر رجب کا احترام بہت کرتے تھے، اس لیے اس کی نسبت مضر کی طرف ہے، جو جمادہ اخرى اور شعبان کے درمیان. تو پہلی تاریخ ہو گئی. اس پر مشرکین مکہ نے بڑا شور کیا. انہوں نے کہا دیکھو جی، یہ اب تو محمد اور ان کے ساتھیوں نے اشہر حرم کے تقدس کو بھی پامال کرنا شروع کر دیا. اب تو محترم مہینوں کے تقدس کی بھی پرواہ نہیں ہے. لڑائیاں ہو رہی ہیں، بندے مارے جا رہے ہیں. صحابہ کو بھی پشیمانی لاحق ہوئی کہ ہم کیا غلطی کر بیٹھے، پتہ ہی نہ چلا ہمیں. اس پہ اللہ نے یہ آیت اتاری. پہلے الزامی جواب دیے، پھر تحقیقی جواب دیا. فرمایا یسألونک عن الشہر الحرام، وہ آپ سے پوچھتے ہیں حرمت والے مہینے کے متعلق. شبہ متعلق جہاد، یہ جہاد سے متعلق ایک شبہ کا جواب ہے. وہ آپ سے پوچھتے ہیں حرمت والے مہینے کے متعلق. قتال، یہ بدل ہے، بدل و اشتمال ہے، یعنی اس میں قتال کے متعلق پوچھتے ہیں کہ اشہر حرم میں لڑائی کیوں کی تم نے. جواب نمبر 1، قل قتال فیہ کبیر، کہہ دیجئے اس میں لڑائی کرنا، اوپر لکھ لو یا نیچے لکھ لو، عمدن لڑائی کرنا کبیر، بڑا گناہ ہے. جان بوجھ کر کوئی اس مہینے میں لڑائی کرے تو بڑا گناہ ہے. قتال عمدن، جان بوجھ کے لڑائی کرنا بڑا گناہ ہے. یہ پہلا جواب. مسئلے کا جواب تو آ گیا، کوئی جان بوجھ کے لڑتا ہے تو بڑا گناہ ہے، لیکن صحابہ نے کوئی جان بوجھ کے لڑائی نہیں کی. آگے الزامی جوابات ہیں کہ گناہ تو ہے، لیکن تمہیں پوچھنے کا کیا حق ہے؟ ذرا اپنے گناہوں پہ بھی تو نظر کرو، ذرا اپنا دامن بھی تو دیکھو، اپنے گریبان میں بھی تو ذرا جھانکو. تم ہو اعتراض کرنے والے جن کا سارا اعمال نامہ حرمت کی پامالی سے لبریز ہے اور بھرا ہوا ہے، جنہوں نے حرم کے تقدس کو پامال کیا، مسجد حرام میں لوگوں کو نماز پڑھنے سے روکا، اور مکہ کے باسیوں کو مکہ سے نکالا، اور شرک کیا مکہ میں رہ کر، حرم میں رہ کر، بیت اللہ میں 360 خدا دھر دیے. تم حرم کی تقدس اور تقدس کی پامالی پر بات کر سکتے ہو؟ ذرا اپنا دامن اور اپنا گریبان جھانکو اور دیکھو. اور پھر تم اہل ایمان سے ہمیشہ لڑتے ہو، انہیں مرتد بنانے کی کوشش کرتے ہو. تمہیں یہ اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں پہنچتا. قل قتال فی کبیر وصد عن سبیل اللہ، الزامی جواب نمبر 2، اور روکنا اللہ کی راہ سے نمبر 3، اور کفر کرنا اللہ کے ساتھ. والمسجد الحرام، اور روکنا مسجد حرام سے. والمسجد الحرام کا عطف سبیل اللہ پر ہے، اور روکنا مسجد حرام سے. نمبر 5، اور نکالنا مسجد حرام والوں کو منوس مسجد حرام سے. اکبر عند اللہ، اللہ کے ہاں زیادہ بڑا گناہ ہے. نمبر 6، اور فتنہ بہت بڑا ہے قتل سے. شرک تو قتل سے بڑھ کر گناہ ہے اور تم شرک کرتے ہو. نمبر 7، ولا یزالون یقاتلونکم، اور ہمیشہ یہ تم سے لڑتے رہیں گے. حتی یردوکم عن دینکم، حتیٰ کہ یہ تمہیں تمہارے دین سے مرتد کر دیں. ان استطاعوا، اگر ان کا بس چلے، اگر ان کی طاقت ہو. ومن یرتد منکم عن دینہ، نتائج ارتداد کے نتائج، جو کوئی کہ مرتد ہوگا تم میں سے اپنے دین سے، فیمت، پھر وہ مر جائے اس حال میں کہ وہ کافر ہو، فاولئک حبطت اعمالہم، یہی ہے کہ حبط ہو گئے ان کے عمل دنیا میں اور آخرت میں.
وہی ہے دوزخی، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ جو شخص مرتد ہو جائے، اسلام کو چھوڑ دے، غیر مسلم ہو جائے، مرزائی ہو جائے، قادیانی ہو جائے، یہودی ہو جائے، عیسائی ہو جائے، ہندو ہو جائے، سکھ ہو جائے، یاد رکھو اولئک حبطت اعمالہم، ان کے عمل حبط ہو گئے۔ اور عمل کیسے حبط ہوئے؟ نکاح ختم، مسلمان بیوی سے اس کا نکاح برقرار نہیں رہتا، مسلمان کا وارث نہیں ہوگا، کوئی مسلمان اس کا وارث نہیں ہوگا، جنازہ اس کی جائز نہیں، مسلمانوں کے قبرستان میں اس کی تدفین جائز نہیں، اور زندگی بھر کی تمام نیکیاں، تمام اعمال وہ بھی ختم ہو گئی۔ بعض ائمہ تو فرماتے ہیں اگر حج کیا تھا تو وہ حج بھی کارت، اگر مسلمان ہو بھی جائے تو دوبارہ حج کرنا پڑے گا، اور بعض فرماتے ہیں کہ نہیں، حج دوبارہ نہیں کرنا پڑے گا، یہ ارتداد کا نتیجہ ہے۔ ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، اب جن صحابہ نے جہاد کیا تھا ان کے لیے بشارت اور معافی کا اعلان ہے، اور یہ تحقیقی جواب ہے کہ غلطی میں انہوں نے ایسے کیا ہے، اللہ نے انہیں معاف کر دیا، وہ اللہ کی طرف سے اجر و ثواب کے مستحق ہے۔ اس میں بشارت ہے اور تحقیقی جواب ہے ان کے سوال کا۔ اتنا لفظ لکھ لو گے نا، بشارت و تحقیقی جواب، جب کبھی اٹھا کے دیکھو گے قرآن تو پوری بات سمجھ میں آ جائے گی انشاءاللہ۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، یعنی یہی عبداللہ بن جحش اور ان کی جماعت، اولئک یرجون رحمت اللہ، یہ اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں۔ باقی جو ان کی غلطی ہے، واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والے ہیں، رحم کرنے والے ہیں، اللہ معاف کر دینے والے ہیں، معاف کر دیں گے۔ یسألونک عن الخمر والمیسر، امر انتظامی نمبر 15، ہمارے حضرت لاہوری نبر اللہ مرقدہ ارشاد فرماتے ہیں، بات چل رہی ہے جہاد کی، اب سوال یہ آ گیا کہ جہاد میں جوے اور شراب کی کمائی، حرام کمائی خرچ کر سکتے ہیں؟ پہلے خرچ کرنے کا ذکر ہے نا، ما لا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین۔ تو ابھی فرماتے ہیں ربط یہ ہے کہ یہ کالا دھن ہوتا ہے، لوگوں کے پاس بہت پیسہ ہوتا ہے شراب کا، جوے کا، تو کیا کوئی جوئے باز، کوئی جواری جوئے کی کمائی جہاد میں خرچ کر سکتا ہے؟ شراب کی کمائی کو جہاد میں خرچ کر سکتا ہے؟ آج کل تمہاری جماعتیں پھر رہی ہوتی ہیں چندے کرتی، نہیں دیکھتے حرام کا مال ہے، حلال کا مال ہے، سود کا مال ہے، کس چیز کا مال ہے۔ تو اللہ نے منع کیا کہ حرام کمائی جہاد پہ نہ لگاؤ، اس لیے کہ حرام کمائی اس کے حرام گندے اثرات اور گندے نتائج پیدا کرتا ہے، تقوی کو ختم کرتا ہے۔ جب حرام کا پیسہ مجاہدین پہ خرچ ہوگا تو ان سے غیرت میں کمی آئے گی، ان کے تقوی میں کمی آئے گی، ان کی شجاعت میں کمی آئے گی، وہ بزدل بنیں گے، وہ زر پرست اور دنیا پرست بنیں گے، شہوانیت اور نفسانیت کا غلبہ ہوگا، ایثار اور قربانی کا جذبہ نہیں رہے گا۔ یہ خرچ نہ کرو، یہ میں نے ربط بیان کیا۔ شراب کے بارے میں حکم تدریجاً آئی، چونکہ شراب عرب کی رگ و ریشے میں رچی بسی ہوئی تھی، یہ عرب کے لوگ رسیہ تھے شراب کا۔ ایک جگہ پر تو سب سے پہلے تو اللہ نے تعریف کر دی، تتخذون منہ سکرا، تم اس سے نشے کی چیزیں تیار کرتے۔
پھر فرمایا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارا، نشے کی حالت میں نماز میں قریب نہ جاؤ. پھر فرمایا یسألونک عن الخمر والمیسر، شراب اور جوئے کے بارے میں سوال کرتے ہیں، کہہ دو اس میں منافع کم ہے نقصان زیادہ ہے. اور پھر چوتھے مرحلے میں حکم دے دیا گیا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ. تو مرحلہ وار اس کی حرمت آئی. وہ آپ سے سوال کرتے ہیں شراب اور جوئے کے متعلق، کہہ دیجئے فیہما اسم کبیر، ان میں بڑا گناہ ہے، ان میں یعنی ان کے استعمال میں بڑا گناہ ہے. فی استعمالہما اسم کبیر، ان کے استعمال میں بڑا گناہ ہے اور منافع ہے لوگوں کے لیے، اور ان کے گناہ بڑے ہیں ان کے نفع سے، ان کا گناہ بڑا ہے ان کے نفع سے. اب جو مسائل آ رہے ہیں یہ ہیں ذو جہتین، جن کے اندر دونوں احتمال ہیں، حلال ہے حرام ہے. جیسے شراب کے بارے میں ابھی ابہام ہے کہ حلال ہے حرام ہے، یہ ذو جہتین مسئلہ تھا. آگے دوسرا ذو جہتین مسئلہ اور امر انتظامی نمبر 16 وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، وہ سوال کرتے ہیں کہ کیا خرچ کریں. یہ مقدار کے بارے میں سوال ہے، کتنا خرچ کریں. جواب قُلِ الْعَفْوُ، کہہ دیجئے بچت. یہ مقدار کے متعلق سوال تھا کہ کتنا مال ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں، زکوٰۃ کے علاوہ، عشر کے علاوہ، صدقہ فطر کے علاوہ، قربانی کے علاوہ ہم کتنا مال خرچ کریں. اللہ نے فرمایا جو بچت ہے وہ خرچ کرو. ایسے ہی اللہ بیان کرتے ہیں تمہارے لیے نشانیاں تاکہ تم فکر کرو. یہ بیان سنت اللہ ہے دنیا میں اور آخرت میں. یعنی اللہ بیان کرتے ہیں آیات فی الدنیا والآخرہ، فی الدنیا والآخرہ کا تعلق الآیات سے ہے. ایسے ہی اللہ بیان کرتے ہیں تمہارے لیے آیات دنیا کے بارے میں اور آخرت کے بارے میں. معنی سمجھ میں آ گیا؟ دنیا کے امور میں بھی اللہ تمہارے لیے آیات بیان کرتے ہیں، آخرت کے امور میں بھی اللہ بیان کرتے ہیں. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ، ذو جہتین تیسرا مسئلہ اور امر انتظامی نمبر 17. وہ آپ سے سوال کرتی ہیں یتیموں کے بارے میں. کہہ دیجئے ان کے لیے اصلاح بہتر ہے، اور اگر تم ان خلط ملط کر لو ان کو تو پس وہ تمہارے بھائی ہیں، اور اللہ جانتا ہے فساد کرنے والے کو اصلاح کرنے والے سے. اور اگر اللہ چاہے تو تمہیں مشقت میں ڈال دے، بے شک اللہ غالب ہے حکمتوں والے. یتیم کے مال کے بارے میں قرآن کریم میں سخت تاکید آئی. وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ. یتیم کا مال نہ کھاؤ. الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، جو لوگ ظلماً یتیم کا مال کھاتے ہیں وہ دوزخ میں جائیں گے، اپنے پیٹوں میں وہ دوزخ بھرتے ہیں اور وہ دوزخ میں جائیں گے. اب بعض لوگ ایسے تھے ان کی کفالت میں یتیم بچے تھے، ان کا مال بھی تھا. تو ان آیات کے نزول کے بعد انہوں نے بچوں کے اموال کو بالکل الگ تھلگ کر دیا اور ان کے لیے الگ کھانا اور الگ رہائش شروع کر دی. لیکن اس میں دشواری بہت ہونے لگی. یتیم کا مال بھی ضائع ہوتا. اب ایک بچہ ہے، آپ اس کی ہنڈیاں الگ بنائیں، اس کے لیے الگ آپ سبزی خریدیں یا گوشت خریدیں یا دال خریدیں، الگ مرچ مسالہ خریدیں، الگ آٹا رکھیں، پھر اس کی مرچ مسالہ بھی الگ رکھیں اور اس کا سارا ساز و سامان الگ رکھیں، الگ بنائیں. ایک تو ضیاع ہے، دوسرا مشقت ہے، دشواری پیدا ہونے لگی. اللہ تعالی نے فرمایا
حکم کا مقصد ان کی اصلاح اور ان کی بہتری ہے۔ اگر بہتری ان کے مالوں کو اپنے مالوں کے ساتھ ملانے میں ہے تو ملا سکتے ہو، اپنے ساتھ بھی شامل کر سکتے ہو۔ اگر ان کی بچت، ان کی دیکھ بھال اسی میں ہے، سہولت اسی میں ہے، تو ایسا بھی کر لو، لیکن نیتوں کو صاف رکھو۔ اللہ کو سب پتا ہے کہ واللہ یعلم المفسد من المصلح، کون صدق نیت سے اصلاح چاہتا ہے اور کون بدنیت سے یتیم کا مال ہڑپ کر کے فساد چاہتا ہے، اللہ کو پتا ہے، اللہ سے کوئی نہیں چھپ سکتا۔ واللہ یعلم المفسد من المصلح من المفسد من المصلح شاء اللہ لعنتکم، اللہ اگر چاہے تو تمہیں مشقت میں بھی ڈال دیتا اور تمہیں یہ حکم دیتا کہ نہیں باہر صورت یتیم کے مال کو الگ کرو، لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا، بے شک اللہ غالب ہے، حکمت والے ہیں۔ حضرت لاہوری رحمہ اللہ فرماتی ہیں اس آیت سے ایک بات اور بھی ثابت ہوئی، کیا؟ پہلے فرمایا کہ بچت خرچ کرو، قل العفو، بچت خرچ کرو۔ اب فرمایا اگر کوئی بے جا خرچ کرے تاکہ بچت ہو ہی نہ، تو اللہ کو اس کا بھی پتا ہے، اللہ کا حکم ہے اپنے مال کی حفاظت کرو تاکہ بچت ہو، اور تم بچت اللہ کی راہ میں خرچ کرو، ایسے اپنے مال کی حفاظت کرو جیسے یتیم کے مال کی حفاظت کرتے ہو، تاکہ بچت اللہ کی راہ میں چلی جائے۔ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ، حکم انتظامی نمبر 18، اور مت نکاح کرو مشرک لڑکیوں سے، مشرک عورتوں سے۔ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ، اور نہ نکاح کر دو مشرک لڑکوں سے حتیٰ کہ وہ ایمان لائے۔ دو حکم الگ ہیں، تم مشرک لڑکیوں سے شادیاں نہ کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئے، ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمن، کیوں؟ ولامۃ مؤمنۃ، ایمان والی باندی خیر بہتر ہے من مشرکۃ حرۃ، آزاد مشرک لڑکی سے، اگرچہ وہ تمہیں اچھی لگے، خوبصورت لگے، دل کو بھا جائے۔ اسی طرح ولا تنکحوا المشرکین، نہ نکاح کر دو لڑکیوں کا مشرک لڑکوں سے، مشرک مردوں سے، حتی یؤمنوا، یہاں تک کہ وہ مشرک مومن اور موحد ہو جائے۔ کیوں؟ ولا عبد مؤمن، ایمان والا غلام بہتر ہے مشرک آزاد سے، اگرچہ وہ تمہیں اچھا کرے۔ آگے اس کا سبب بھی بیان کیا، یہ مشرک بلاتے ہیں دوزخ کی طرف۔ کوئی لڑکی مشرک لڑکے سے، کوئی مسلمان لڑکا مشرک لڑکی سے شادی نہ کرے، کیوں؟ کہ یہ مشرک تمہیں دوزخ کی طرف بلاتے ہیں، یہ سبب ہے۔ واللہ یدعو الی الجنہ، اللہ تمہیں جنت اور والمغفرہ اور بخشش کی طرف بلاتے ہیں باذنی، اپنی توفیق سے، اور بیان کرتے ہیں اپنی آیتیں لوگوں کے لیے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ اس آیت کے نزول کے بعد مسلمان کا کافروں سے اور کافروں کا مسلمانوں سے شادی بیاہ رشتے ناطے ختم ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی 3 صاحبزادیاں مشرکین کے نکاح میں تھیں اس آیت کے نزول سے پہلے۔ حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہم۔ زینب کا نکاح ابو العاص سے تھا، رقیہ اور ام کلثوم کا نکاح ابو لہب کے بیٹوں سے تھا۔ آپ نے تفریق کر دی، یہ طلاق ہو گئی۔ البتہ ابو العاص جب مسلمان ہوئے تو سیدہ زینب کا نکاح ابو العاص سے باقی رکھا گیا، وہ مسلمان ہو گئے۔ بدر میں حضور کے خلاف لڑنے آئے تھے، گرفتار ہو گئے تھے،
آپ نے انہیں اس شرط پر رہا کیا کہ تم جا کر ہماری بیٹی کو بھیج دو. چنانچہ انہوں نے اس شرط کو پورا کیا. یہ اور بات ہے کہ مشرکین حملہ آور ہوئے اور حضرت زینب سواری سے گر کر زخمی ہوئی، ان کا حمل ساقط ہو گیا. اسی بیماری میں وہ شہید ہوئی، لیکن انہوں نے عہد کو پورا کیا، بھیج دیا. وہ مدینے آ گئی. پیچھے سے ابو العاص بھی مسلمان ہو کر آ گئے، تو آپ نے اس نکاح کو برقرار رکھا. اور آپ اپنے دامادوں میں حضرت ابو العاص سے بڑے خوش تھے. بنو مخزوم کی ایک لڑکی سے حضرت علی نے شادی کا ارادہ فرمایا. یہ ابو جہل کی عزیزہ تھی. انہوں نے حضور سے اجازت مانگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ تشریف لائے. آپ نے خطاب فرمایا، بخاری کی روایت، اور فرمایا کہ یہ مجھ سے اجازت مانگ رہی ہیں علی سے شادی کرنے کی. علی سے کہہ دو میری بیٹی کو طلاق دے دے، پھر شادی کرے. اللہ کے رسول کی بیٹی اور اللہ کے دشمن کی بیٹی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی. پھر فرمایا کہ میں نے دامادوں میں سب سے سچا داماد ابو العاص کو پایا. حدثنی فصدقنی ووعدنی ووفالی. اس نے جب جو مجھ سے بات کی سچی کی، اور جو وعدہ کیا اس وعدے کو نبھایا. آپ نے برسر منبر اپنے اس داماد کی تعریف کی. دامادوں کی تعریف بہت کم لوگ کرتے ہیں اور بہت کم داماد کرواتے ہیں، اکثر شکوش کہتے ہو، لیکن ابو العاص کی حضور نے تعریف کی. خیر، مسئلہ سمجھ میں آ گیا. اب ایک اور بات سمجھو اور توجہ سے سن لو، سمجھ لو. آگے پورے احکام اسی کے ارد گرد گھومیں گے. وہ مسئلہ یہ ہے، شروع میں ہم نے آپ کو بتایا تھا ایک تفسیر ہوتی ہے اور ایک تعویل ہوتی ہے. ایک تفسیر ہوتی ہے، ایک تعویل ہوتی ہے. تفسیر اور تعویل میں ہم نے آپ کو فرق بھی بتائے تھے. تفسیر تو آیت کی یہی ہے جو ظاہری مفہوم ہے، میں نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ آیت کا نزول اس مقصد کے لیے ہوا کہ شادی بیاہ مسلم کا غیر مسلم سے اور غیر مسلم کا مسلم سے جائز نہیں ہے، لیکن باعتبار تعویل کے اس سے ایک اور حکم ثابت ہو رہا ہے. چونکہ ما سبق میں حکم ہے، احکام ہے جہاد کے، ملک گیری کے اور ملک داری کے، حصول وطن کے اور نظام مملکت کے. تو ہمارے حضرت لاہوری رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک بڑی عجیب تقریر فرمائی. حضرت فرماتے ہیں اس سے بطور تعویل کے مملکت کے نظام بھی سمجھ میں آ رہی ہیں. مملکت کا نظام سمجھ میں آ رہا ہے. وہ کیسے؟ فرمایا حدیث میں آتا ہے کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. تم سب راعی ہو اور تم سب سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا. الرجل راع فی بیت زوجہ. شوہر اپنی بیوی کے گھر کا راعی ہے. ومسئول عن رعیتہ. شوہر سے اس کے گھرانے کے بارے میں ارے بولو سوال کیا جائے گا. حضرت فرماتے ہیں کہ گھرانہ بھی ایک ریاست ہے اور یہ چھوٹی ریاست ہے اور شوہر راعی اصغر ہے. اس چھوٹی ریاست صغیرہ اور راعی اصغر کے احکام بیان کر کے راعی اکبر اور سربراہ مملکت اور حکمران کے احکام بیان کیے جا رہے ہیں.
اس لیے کہ گھرانے کی ریاست چھوٹی ہے، ملک کی ریاست بڑی ہے، تو جو احکام چھوٹی ریاست کے لیے ہوں گے وہ احکام بطریق اولا بڑی بولو ریاست کے لیے ہوں گے. چونکہ شوہر بھی راعی ہے، حکمران بھی راعی ہے، یہ راعی اصغر ہے، وہ راعی اکبر ہے. لہذا اس آیت سے یہ ثابت ہوا کہ کافر مسلمان پر حکومت نہیں کر سکتا، کافر مسلمان پر حکومت نہیں کر سکتا، جیسا کہ راعی اصغر مشرک نہیں بن سکتا، راعی اصغر شوہر کافر نہیں بن سکتا. بیوی مسلمان ہو اور شوہر کافر ہو یہ جائز نہیں ہے. تو جب راعی اصغر کافر نہیں بن سکتا اس لیے کہ اسلام فائق ہے اور مسلمان فائق ہے، اور کسی مسلمان پر کافر کی حکمرانی نہیں ہو سکتی. جب گھرانے میں نہیں ہو سکتی تو ریاست میں بھی، ارے بولو، ریاست میں بھی نہیں ہو سکتی. لہذا سربراہ مملکت کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے. دال سمجھ آ گئی اور بات سمجھ میں آ گئی ہے. قرآن نے کہا نا جی وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، اور اسی طرح فرمایا وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا. مسلمان لڑکی کا خامن کافر لڑکا نہیں ہو سکتا، مشرک لڑکا نہیں ہو سکتا. مسلمان لڑکی کا راعی کافر نہیں ہو سکتا. جب ایک گھرانے میں ایک راعی کافر نہیں ہو سکتا تو ایک ریاست کا راعی کافر کیوں ہو سکتا ہے؟ 20 کروڑ عوام پاکستان کے اور اکثریت مسلمانوں کی، تو ان کا راعی اور حکمران غیر مسلم ہو تو ان کی حق تلفی. اس لیے پاکستان کے آئین میں یہ لکھا ہے کہ پاکستان کے صدر، پاکستان کے وزیر اعظم کا مسلمان ہونا ضروری ہے. اگرچہ اس کو ختم کرنے کی ہر دور میں کوشش کی گئی، لیکن چند علماء جو اسمبلی میں ہوتے ہیں وہ آڑے آ جاتے ہیں، وہ اس شرط کو ختم نہیں ہونے دیتے. سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ زرداری کے دور میں آئین کی ترمیم ہوئی تو اس وقت یہ شرط ختم ہو رہی تھی. مولانا فضل الرحمان اتحادی تھے، پیپلز پارٹی کی حکومت کے لوگ تو کہتے ہیں نا کہ مولوی صاحب ہر حکومت کا حصہ ہوتے ہیں. کیوں ہوتے ہیں؟ سنو ذرا، یہ بڑی دلچسپ روایت ہے. مولانا کہتے ہیں ہم چونکہ اتحادی تھے تو ہمیں بلایا گیا کہ ہم آئین میں یہ ترمیم کر رہے ہیں. مولانا نے کہا تو پھر اتحادی ہونے کے ناطے ایک ترمیم ہماری طرف سے بھی آپ اس میں درج کریں. انہوں نے کہا کہ سربراہ مملکت کے لیے مسلمان ہونے کی شرط ختم. مولانا نے کہا، ہم نے کہا پھر آپ ہماری طرف سے یہ ترمیم درج کر دیں کہ سربراہ مملکت کا مرد ہونا ضروری ہوگا. اب اس شرط سے انہیں موت آنے لگی. امریکہ بہادر نے ناراض ہو جانا تھا، انہوں نے اصرار کیا تو ہم نے اصرار کیا. بالآخر یہ ہوا کہ اس کو بھی چھوڑو اس کو بھی چھوڑو، جیسے تھا ویسے رہنے دو. اس شرط کو بھی چھوڑو اس شرط کو بھی چھوڑو، جیسے تھا ویسے رہنے دو. تو الحمدللہ وہ شرط آج بھی موجود ہے. ٹھیک ہے بھائی، بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ تو چھوٹی سلطنت پر بڑی سلطنت کے احکام کو قیاس کیا جا رہا ہے. یہ جو گھرانہ ہے یہ تمہاری چھوٹی سلطنت ہے، تم اس کے صدر ہو اور تمہاری بیگم اس کی وزیر اعظم ہوتی ہیں. سمجھو؟ تو جب وزیر اعظم کا صدر اور صدر کی وزیر اعظم، شوہر مسلمان بیوی غیر مسلم یا شوہر غیر مسلم بیوی مسلمان، ایسا نہیں ہو سکتا. تو بڑی ریاست میں بھی ایسا نہیں ہوگا، بڑی ریاست کے اندر بھی ایسا نہیں ہوگا. کتنی گہرائی ہے ہمارے اکابر کی نظر میں، کتنی دقت ہے. اصل میں ان لوگوں نے انگریز کے خلاف جہاد کیا
اور ان کے ذہنوں کے اندر ایک تصور تھا کہ انگریز نے نکلنا ہے اور یہاں اسلامی ریاست قائم ہونی ہے، اسلامی حکومت بننی ہے، اور اسلامی حکومت کے لیے احکام بھی ضروری ہے، تو انہوں نے قرآن کریم سے اسلامی احکام کا استنباط کیا، ریاست کے لیے احکام کا استنباط کیا۔ رکوع کا ربط، گزشتہ رکوع میں امور انتظامیہ کا ذکر تھا، اس رکوع میں بھی امور انتظامیہ کا بیان ہے۔ موضوع رکوع ریاست کے متعلق قوانین کا استنباط، ریاست کے متعلق قوانین کا استنباط، گھرانے کے قوانین سے، گھرانے کے قوانین سے۔ یسألونک عن المحیض، حکم رعیت، حکم انتظامی نمبر 19۔ وہ آپ سے سوال کرتے ہیں حیض کے متعلق۔ خاتون جب ایام کے ساتھ ہو تو اس سلسلے میں عرب کے معاشرے میں افراط اور تفریط سے کام لیا جاتا تھا۔ مشرکین مکہ ایسی عورت کو بالکل الگ تھلگ کر دیتے تھے، اس کے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا بھی نہیں کھاتے تھے، اس کو برتن کو بھی ہاتھ نہیں لگانے دیتے تھے، جبکہ یہودی اس حد تک گھلے ملے ہوتے تھے کہ ان سے مجامعت بھی کر لیتے تھے۔ اب اشکال پیدا ہوا کہ اسلام کا اس کے بارے میں کیا حکم ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ اس بارے میں شریعت کیا کہتی ہے، اسلام کیا کہتا ہے؟ تو یہ آیت اتری، پہلے آیت کی تفسیر پھر تعویل، ہم دونوں بیان کریں گے۔ جاگ رہے ہو؟ یسألونک عن المحیض، یہ مصدر میمی ہے، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں حیض کے متعلق۔ محیض مصدر حیض کے متعلق، قل ہوا اذن، آپ فرما دیجئے وہ گندگی ہے۔ فاعتزلوا النساء فی المحیض، سو جدا رہو بیویوں سے حیض کی حالت میں۔ ممانعات جماع در حالت حیض، حالت حیض میں جماع منع ہے، ان سے دور رہو۔ ولا تقربوہن، اور مت قریب جاؤ ان عورتوں کے، ان حیض والی عورتوں کے، حتی یطہرن، یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں۔ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، یہ مبالغے کا صیغہ ہے، جب وہ خوب پاک ہو جائیں یعنی غسل کر لیں، انقطاع حیض کا غسل کر لیں۔ فَأْتُوهُنَّ، پھر ان کے پاس آؤ، مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، اس مقام سے کہ تمہیں اللہ نے حکم کیا، قبل سے، اگلی جانب سے بیویوں کے پاس آؤ۔ اس میں لطیف سا اشارہ ہے کہ وطیف الدبر جائز نہیں۔ ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں، ویحب المتطہرین، اور طہارت کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں، طہارت کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں۔ تفسیر تو آپ کے سامنے آ گئی آیت کی، اب تعویل بھی سمجھ لو، تعویل بھی سن لو۔ تعویل یہ ہے کہ راعی کو اپنی رعیت کے تمام معاملات میں دخل دینے کی اجازت نہیں ہے۔ کیا کہہ رہا ہوں؟ ذرا چست ہو جاؤ نا، آپ
تو اش اش کر اٹھتے. یہ جو باتیں میں بتا رہا ہوں, راعی کو بولو رعیت کے تمام معاملات میں دخل اندازی کا حق حاصل. جیسے شوہر راعی اصغر ہے اور بیوی پر اس کا ہر طرح کا تصرف ہے, اس کے باوجود ایک وقت ایسا آتا ہے کہ شوہر کو بیوی کے بعض معاملات میں دخل دینے کی اجازت بولو نہیں ہوتی. بیوی ایام حیض میں ہے, مخصوص ایام میں ہے, تو شوہر کو اس وقت اس سے مخصوص نفع اٹھانے کی اجازت نہیں, اس کے معاملات میں پوری طرح سے دخل اندازی کی اجازت نہیں ہے. تو جب راعی اصغر کو باوجود مکمل تصرف کے اپنے گھرانے میں مکمل دخل اندازی کی اجازت نہیں ہے, بعض معاملات میں دخل اندازی کی اجازت نہیں ہے, تو ریاست کا جو سربراہ ہے وہ راعی اکبر ہے, اس کو اپنے رعایا کے ہر معاملے میں ٹانگ اڑانے کی اجازت ہے. مثلا رعایا میں ہندو ہیں, اقلیتیں ہیں, سکھ ہیں, عیسائی ہیں, یہودی ہیں. اب ہندو نے ظاہر ہے کہ اپنے عبادت خانے میں یا اپنے گھر میں بتوں کو پوجنا ہے, اور کوئی راعی اکبر یہ کہے, حکمران یہ کہے کہ جناب یہ تو شرک کر رہا ہے, میں شرک نہیں کرنے دوں گا, تو اس کو کہا جائے گا کہ آپ کو ان کے حقوق میں دخل اندازی کی اجازت نہیں ہے. رعایا کو کے حقوق میں مداخلت کی اجازت نہیں ہے, یہ اس کا نجی اور ذاتی معاملہ ہے, اور مذہبی آزادی اقلیتوں کو اسلام میں حاصل ہے, وہ ذمہ ہے, اس کا تحفظ ہمارے ذمہ ہے. وہ حدود میں رہ کر اپنے گھر میں یا اپنے مندر میں عبادت کر سکتا ہے بتوں کی, اور یہودی اپنے عبادت خانے میں اپنے طریقے کے مطابق عبادت کر سکتا ہے, اور سکھ اپنے گردوارے میں اپنے طریقے کے مطابق عبادت کر سکتا ہے, اور عیسائی اپنے چرچ میں اپنے طریقے کے مطابق عبادت کر سکتا ہے, اس لیے کہ وہ اقلیت ہے, وہ ذمی ہے, اور ذمی کو یہ حقوق حاصل ہے, اور امیر المؤمنین یا خلیفۃ المسلمین یا مسلمانوں کا حکمران اس معاملے میں دخل نہیں دے سکتا. اور ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک؟ یہ باتیں تمہیں عجیب لگیں گی. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا, ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ امیر لشکر تھے, سپہ سالار تھے, اور روم کے علاقے میں, یورپ میں عیسیٰ علیہ السلام کا مجسمہ عیسائیوں نے بنایا ہوا تھا. ایک مسلمان نے اس مجسمے کی, اس بت کی ایک آنکھ پھوڑ دی, ایک آنکھ پھوڑ دی. تو کسی عیسائی نے امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو خط لکھا. امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب نے اس خط پر کاروائی کرتے ہوئے فوراً لکھا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کو کہ فی الفور اس مجسمے کی مرمت کراؤ, اس کو ٹھیک کراؤ, اور ان عیسائیوں سے معذرت کرو. یہ خلیفہ راشد ہے حضرت عمر. یہ تمہیں کس نے حق دیا ہے کہ غیر مسلموں کے عبادت خانے میں جا کے لوگ دھماکے کریں؟ ہاں, غیر مسلم بھی اپنی حدود میں رہیں, اقلیتیں بھی اپنی حدود میں رہیں, وہ اہل اسلام کی ارتداد کی کوشش نہ کریں, وہ مسلمانوں پر اپنا دین مسلط کرنے کی کوشش نہ کریں, وہ حدود میں رہیں. تو ان کی جان و مال کا تحفظ یہ ہماری ذمہ داری ہے, مسلمانوں کی ذمہ داری ہے. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ آگے چلیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. نساؤکم حرث لکم, تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں. فأتوا حرثکم, سو آؤ اپنی کھیتیوں میں. انا شئتم, جیسے چاہو. یہ انا کیفا کے معنی,
علامہ رضی کہتے ہیں کہ قرآن میں انا ہمیشہ کیفا کے معنی میں آیا، کیف شئتم، یعنی محل تو متعین ہے، کیفیت میں عموم ہے، جیسے چاہو آؤ لیکن آؤ قبل میں، اس لیے کہ دبر یہ موضع حرس نہیں، یہ تو موضع فرس ہے۔ اللہ نے بیوی کو تشبیہ دی کھیت کے ساتھ، تو کھیت سے پیداوار آتی ہے نا، تو بیوی سے بھی پیداوار اور بچے آتے ہیں، تو اس جگہ آنا ہے جہاں سے پیداوار آنی ہے، اور پیداوار کی جگہ قبل ہے، دبر نہیں، دبر تو موضع فرس ہے، وہ تو فضلے اور گوبر کی جگہ ہے۔ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّا شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اور آگے بھیجو اپنے لیے، آگے کی فکر کرو، صرف شہوت رانی میں مشغول نہ رہو، صرف لذتوں کے اندر مشغول نہ رہو، آخرت کی بھی فکر کرو۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وَاعْلَمُوا، اور جانو، بے شک تم اللہ سے ملنے والے ہو، اور خوشخبری دیجئے ایمان والوں کو، خوشخبری دیجئے ایمان والوں کو۔ نساؤکم حرث لکم سے بطور التعویل کے ثابت ہوا کہ راعی اور رعایا کے تعلقات محدود ہیں، غیر محدود نہیں ہیں، راعی اور رعایا کے تعلقات محدود ہیں۔ راعی رعایا میں ہر طرح سے تصرف نہیں کر سکتا، من مانی نہیں کر سکتا، جیسے شوہر اپنی بیوی میں ہر طرح سے تصرف نہیں کر سکتا، ایسے حکمران بھی پبلک میں ہر طرح سے تصرف نہیں کر سکتا۔ اگر وہ خلاف شرع کام کا حکم دیتا ہے تو رعایا پر اس کی اطاعت واجب نہیں ہے۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق۔ ولا تجعلوا اللہ عرضۃ لایمانکم، حکم رعیت نمبر 20۔ اور مت بناؤ تم اللہ کے نام کو مانے اپنی قسموں کے لیے۔ ولا تجعلوا اللہ، لفظ اللہ سے پہلے اسم محذوف ہے، ولا تجعلوا اسم اللہ، نہ بناؤ تم اللہ کے نام کو عرضتاً کا معنی مانع، رکاوٹ اپنے قسموں کے لیے۔ ان تبروا، اپنی قسموں کی وجہ سے، لایمانکم لام تعلیلی آئے، اپنی قسموں کی وجہ سے، ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بین الناس، یہ کہ تم نیکی نہ کرو اور تقوی اختیار نہ کرو اور اصلاح نہ کرو لوگوں کے درمیان، اور اللہ سننے والے ہیں، جاننے والے ہیں۔ تفسیر آیت کی، اللہ کا نام لے کر تم نے غلط قسم اٹھا لی، مثلا یہ قسم اٹھا لی کہ اللہ کی قسم میں بیوی سے بولوں گا نہیں، اللہ کی قسم میں باپ کی خدمت نہیں کروں گا، اللہ کی قسم میں ماں کو خرچ نہیں دوں گا، اللہ کی قسم میں فلاں دو میں صلح نہیں کرواؤں گا۔ اللہ نے فرمایا اللہ کا نام لے کر یہ غلط قسمیں نہ اٹھاؤ، اللہ کے نام کو نیکیوں سے رکاوٹ کا ذریعہ مت بناؤ، اللہ کے نام کو نیکیوں سے رکاوٹ کے لیے ڈھال مت بناؤ۔ ایسی قسموں کو توڑ دو، ایسی قسموں کو ختم کر دو، کفارہ دو۔ ٹھیک ہے، کیا کرو؟ بولو بھائی، کفارہ دو۔ اور ربط بھی ماقبل کے ساتھ یہی ہے کہ ماقبل میں بیویوں کے حقوق اور بیویوں کے احکام ہیں، اور اب قسم کا حکم ہے کہ اگر تم نے قسم اٹھا لی کہ بیوی کے ساتھ نہیں بولوں گا یا بیوی کا حق ادا نہیں کروں گا تو ایسی قسم کو توڑ دو۔ اللہ کے نام کو قطع رحمی کا ذریعہ نہ بناؤ، اللہ کے نام کو لوگوں کے درمیان فساد کا ذریعہ نہ بناؤ۔ اگر قسم اٹھا چکے ہو
کہ میں بیوی سے نہیں بولوں گا تو ایسی قسم کو توڑ دو. اور بطور تعویل کے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر کوئی حکمران قسم اٹھا چکا ہے، اگر کوئی حکمران قسم اٹھا چکا ہے کہ میں اپنی رعایا کے حقوق ادا نہیں کروں گا یا ان کے ساتھ مروت نہیں کروں گا، تو ایسی قسم توڑ دے، رعایا کے حقوق ادا کرے. لا یؤاخذکم اللہ باللغو، اوپر قسم کا ذکر تھا، اس مناسبت سے اب قسم کی قسمیں بیان کر رہی ہیں. یہ حکم رعیت نمبر 21، حکم رعیت نمبر 21. یاد رکھو قسم، ایمان، یمین کی 3 قسمیں. نمبر 1 یمین لغو، نمبر 2 یمین غموس، نمبر 3 یمین منعقدہ. ماضی کے کسی کام کو سچ سمجھ کر قسم اٹھائی اور تھا وہ جھوٹ. مثلا ماضی کے کام پر یہ قسم اٹھائی، اللہ کی قسم میں نے فلاں کام کیا ہے، ظن غالب بھی یہی تھا کہ کیا ہے، ذہن میں بھی یہی تھا کہ کیا ہے، قسم اٹھا لی لیکن کیا نہیں تھا. اس کو کہتے ہیں یمین لغو. اس کا حکم یہ ہے کہ نہ اس کے اوپر دنیاوی مواخذہ ہے نہ اخروی مواخذہ ہے. دنیاوی مواخذہ کفارہ نہیں ہے، اور اخروی مواخذہ گناہ بھی نہیں ہے، اس لیے کہ اپنے اختیار سے قسم نے اٹھائی. نہ دنیاوی مواخذہ نہ اخروی مواخذہ. دوسری یمین غموس. یمین غموس یہ ہے کہ ماضی کے کسی کام پر جان بوجھ کر جھوٹی قسم اٹھائی. مثلا آپ سے پوچھا گیا کہ آپ رات جامعہ میں تھے، آپ نے کہا میں تھے نہیں آپ. اس خطرے سے کہ ڈنڈے پڑیں گے، استاد ناراض ہوں گے، مدرسے کے قانون توڑنے پہ سزا ملے گی، جھوٹ بولا اور قسم اٹھوائی گئی تو قسم اٹھا لی، جان بوجھ کے جھوٹی قسم اٹھا لی. اس کو کہتے ہیں یمین غموس. اس کا حکم یہ ہے، اس کے اوپر اخروی مواخذہ تو ہے، قیامت کے دن سخت سزا ہوگی. حدیث میں سخت وعید ہے جھوٹی قسم اٹھانے والے کے لیے کہ اللہ اس کی طرف دیکھیں گے نہیں، نظر شفقت نہیں فرمائیں گے، لیکن دنیاوی مواخذہ کوئی نہیں، یعنی کفارہ کوئی نہیں. تیسری یمین منعقدہ. مستقبل کے کسی کام پر قسم اٹھائی کہ میں یہ کروں گا یا نہیں کروں گا. اس قسم کا پورا کرنا ضروری ہے. اگر اس قسم کو پورا نہ کیا تو حانث ہو جائے گا. دنیاوی مواخذہ بھی ہے، اخروی مواخذہ بھی ہے. دنیاوی مواخذہ یہ ہے کہ کفارہ دے، اور اخروی کا مواخذہ یہ ہے کہ اس کے اوپر پکڑ ہونی ہے، اس لیے استغفار کریں. اور کفارہ کیا ہے وہ آگے آ جائے گا. 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا یا کپڑے پہنانا، 3 روزے یا غلام آزاد کرنا، یہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا اور کپڑے پہنانا، یہ قسم کا کفارہ ہے. دیکھیے، اور نہیں مواخذہ کرتے تم سے اللہ. حکم انتظامی نمبر 21، اللہ نہیں مواخذہ کرتے تم سے باللغو، لغو قسم پر، فی ایمانکم تمہاری قسموں میں، لیکن وہ تم سے مواخذہ کرتی ہیں اس کے ساتھ کہ قصد کیا تمہارے دلوں نے. نیچے لکھ لو غموس. قیامت کے دن اللہ غموس پہ مواخذہ کریں گے. ہمارے نزدیک مواخذہ اخروی ہے، اس لیے توبہ استغفار کرے. اللہ بخشنے والے ہیں، رحم کرنے والے ہیں. اللہ بخشنے والے ہیں، بولو بھائی، رحم کرنے والے ہیں.
للذین یولون من نسائہم، حکم انتظامی نمبر 22۔ قسم کی مناسبت سے اب ایلا کا مسئلہ پیش کیا جا رہا ہے۔ ان لوگوں کے لیے جو ایلا کرتے ہیں اپنی بیویوں سے، انتظار کرنا ہے 4 مہینے، انتظار کرنا ہے 4 مہینے۔ فَإِنْ فَاؤُوا، سو اگر وہ لوٹ آئیں، پس تحقیق اللہ بخشنے والے ہیں، رحم کرنے والے ہیں۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، اور اگر وہ ارادہ کر لے طلاق کا، اگر وہ ارادہ کر لیں طلاق کا، بس تحقیق اللہ سننے والے ہیں، جاننے والے ہیں۔ اللہ سننے والے ہیں، جاننے والے ہیں۔ ایک ایلا شرعی ہے اور ایک ایلا لغوی ہے۔ ایلا کا لفظی معنی قسم اٹھانا، مرادی معنی بیوی کے قریب نہ جانے کی قسم اٹھانا۔ شرعی ایلا یہ ہے کہ ایک آدمی قسم اٹھاتا ہے کہ میں 4 مہینے تک اپنی بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا۔ 4 صورتیں ہیں ایلا کی۔ پہلی صورت، قسم اٹھائی 4 مہینے کی کہ میں 4 مہینے تک اپنی بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا۔ دوسری صورت، مطلق قسم اٹھائی کہ میں 4 مہینے کہ میں اپنی بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا، مدت کا ذکر نہیں کیا، مدت کا ذکر۔ نمبر 3، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قسم اٹھائی کہ میں کبھی اپنی بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا۔ نمبر 4، 4 مہینے سے کم کے لیے قسم اٹھائی کہ میں 1 مہینے کے لیے بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا، میرا دورہ تفسیر چل رہا ہے، جب تک میرا دورہ تفسیر ختم نہیں ہوگا میں بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا۔ مثلا یہ قسم اٹھا لی۔ یہ 4 صورتیں، ان 4 صورتوں میں سے جو چوتھی صورت ہے کہ 4 مہینے سے کم کی قسم، یہ ایک قسم ہے، اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ دورہ تفسیر پورا کرے، گھر جائے، بیوی کے پاس جائے، کوئی کفارہ نہیں۔ اور اگر پہلے چلا گیا تو قسم توڑنے کا کفارہ دینا پڑے گا۔ باقی تینوں صورتوں کے اندر قسم ہو گئی 4 مہینے کی۔ 4 مہینے تک اگر بیوی کے قریب نہ گیا تو طلاق ہو جائے گی، طلاق بائن ہو جائے گی۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں ایلا میں خود بخود طلاق ہو جاتی ہے 4 مہینے گزرنے کے بعد۔ لیکن اگر 4 مہینے سے پہلے چلا گیا، فَإِنْ فَاؤُوا، اگر پہلے چلا گیا تو صرف قسم کا کفارہ دینا پڑے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا، قسم کا کفارہ دینا پڑے گا بس۔ لیکن 4 مہینے نہ گیا تو کفارہ قسم کوئی نہیں۔ البتہ آپ بولے نا کفارہ قسم کوئی نہیں، لیکن 4 مہینے گزرنے کے بعد طلاق بائن ہو جائے گی۔ ہمارے نزدیک طلاق بائن ہو جائے گی، امام شافعی کے نزدیک نکاح فسخ کرنا پڑے گا، قاضی نکاح فسخ کرے گا۔ یہ تو تفسیر ہے آیت کی۔ لیکن اگر زبان سے کچھ نہیں بولا اور 40 سال تک بھی بیوی کے قریب نہیں گیا تو نکاح میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ عوام میں یہ مشہور ہے کہ 4 مہینے تک اگر کوئی شوہر بیوی کے قریب نہ جائے تو اسے نکاح ختم ہو جاتا ہے، یہ غلط ہے۔ ہاں زبان سے بولا اور پھر 4 مہینے تک قریب نہیں گیا تو پھر طلاق بائن ہو جائے گی۔ مسئلہ سمجھ میں آیا؟ یہ تو تھی تفسیر، اب تعویل سمجھو۔ تعویل یہ ہے کہ اگر کسی وجہ سے راعی اور رعیت میں بگاڑ پیدا ہو جائے، حکمران اور عوام میں جھگڑا ہو جائے اور عوام حکمران سے مطمئن نہ ہو، اس کی کارکردگی سے مطمئن نہ ہو اور چاہتے ہوں کہ اس کو ہٹا دیں، تو اس کو 4 مہینے کی مہلت دیں، وارننگ دے کر اس کو 4 مہینے کی مہلت دیں کہ 4 مہینے کے اندر اپنے آپ کو ٹھیک کر لو، کرپشن ختم کر دو، لوڈ شیڈنگ ختم کر دو، بد امنی اور دہشت گردی ختم کر دو، ورنہ 4 مہینے کے بعد تمہاری خیر نہیں۔ وہ 4 مہینے کے اندر اصلاح کر لے، فَإِنْ فَاؤُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ تو اس کو حکمران برقرار رکھو، پہلے جو اس نے کوتاہی کی اللہ اس کو بخش دے گا، اللہ اس کو معاف کر دے گا۔ لیکن 4 مہینے کے اندر اگر باز نہ آئے تو پھر اس کو کان سے پکڑ کے بھگا دو، پھر اس کو ہٹا دو۔
یہ بطور التاویل کے اس سے مسئلہ معلوم ہوا. اور بات سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں آئی؟ والمطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثة قروء. اب طلاق کا ذکر آ گیا اوپر، ان عزم الطلاق، میں ربط بھی ساتھ ساتھ بیان کر رہا ہوں. اب اس مناسبت سے مطلقہ کی عدت بیان کی جا رہی ہے. اور طلاق والی عورتیں رو کے رکھیں اپنے آپ کو 3 حیض، عدت مطلقات. طلاق والی عورتیں رو کے رکھیں اپنے آپ کو، ارے بولو بھائی 3 حیض. یہ حکم نمبر 23. ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن، حکم نمبر 24. اور نہیں ہے حلال ان کے لیے کہ چھپائیں وہ عورتیں وہ چیز کہ اللہ نے پیدا کی ان کی رحموں میں. جب طلاق ہو گئی تو بیوی نہ حیض چھپائے نہ حمل چھپائے، اس سے شوہر کا حق تلف ہوگا. طلاق ہو گئی ہے تو وہ یہ نہ چھپائے کہ اس کے پیٹ میں حمل ہے، بچہ ہے، اس لیے کہ بچہ تو اس کے شوہر کا ہے، اس کا حق تلف ہوگا اور عدت بھی پھر اسی حساب سے ہوگی. اور اگر بچہ نہیں ہے تو ایام حیض نہ چھپائے تاکہ پتہ چلے کہ اس کی عدت باقی ہے یا بولو یا ختم ہو چکی ہے. ٹھیک ہے. اس سے بطور التاویل کے مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ اگر حکمران کو معزول کرو تو اس کے حقوق تلف نہ کرو، اس کی تنخواہ اس کو دے دو، اس کے واجبات اس کو ادا کر دو، اس کا حق نہ مارو. ایسا نہ کرو جیسے لیبیا والوں نے قذافی کے ساتھ، مرحوم کے ساتھ کیا. اس بیچارے کو معزول کیا، پھر اس کو مارا پیٹا بڈھے آدمی کو، حتیٰ کہ اس کے ساتھ بدفعلی کی، جنسی تشدد کیا. نہیں، اچھے انداز کے ساتھ ہٹاؤ اور اس کے حقوق اس کو دو، اس کے حقوق مت چھپاؤ، اس کے حقوق کا انکار مت کرو. ٹھیک ہے. اور نہیں ہے حلال ان کے لیے کہ چھپائیں وہ کہ اللہ نے پیدا کیا ان کے رحموں میں، اگر وہ کامل ایمان رکھتی ہیں اللہ اور قیامت کے دن پر. وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ، اور ان کے شوہر زیادہ حقدار ہیں ان کی واپسی کے ساتھ اس زمانے میں اگر وہ چاہیں اصلاح. طلاق رجعی ہے، طلاق بائنہ نہیں، مغلظہ نہیں، رجعیہ بائنہ ہے. عدت گزر رہی ہے اور میاں بیوی کا دماغ درست ہو گیا ہے. جب تک طلاق نہیں ہوتی نا دونوں کا دماغ خراب ہوتا ہے. طلاقیں ہوتی ہیں تو اب شوہر کو بھی دن کو تارے نظر آتے ہیں، وہ روتا پھر رہا ہوتا ہے کہ میرا گھر اجڑ گیا، میرے تو کپڑے دھونے والا ہی کوئی نہیں، میری تو روٹی بنانے والا ہی کوئی نہیں، میرے بچے کہاں جائیں گے. کئی آتی ہیں طلاقیں دے کر ہمارے پاس، ان کا حال دیکھنے والا ہوتا ہے. حضرت جب میں گھر آتا ہوں تالا لگا ہوتا ہے، رونا آ جاتا ہے. پہلے تیرا کو مر گیا تھا تو 3 کٹھی ٹھوک دی تو نے، ذرا رعایت کر لیتا نا، 1 دے دیتا، 2 دے دیتا، نہ دیتا. برسک چلاتے ہیں، 1 بائی 1 بھی نہیں، ایک گولی بھی نہیں، برسک. 3 طلاقیں اکٹھی، 3 پہ بھی بریک نہیں لگتی. 50 100 طلاقیں، 20 طلاقیں. لیکن یہ طلاق مغلظہ نہیں ہے، گنجائش باقی ہے. دماغ ٹھیک ہو گیا دونوں کا، اصلاح چاہتے ہیں تو فرمایا اس کا زیادہ حق ہے شوہر کا کہ بیوی اسی کے پاس جائے، انہی کی صلح کروا دو، بجائے اس کے کہ اس سے چھڑوا کر کہیں اور دو. زیادہ بہتر ہے کہ یہیں پر صلح کروا کر واپس کروا دو. اور ٹھیک ہے، معنی دیکھو نا. اور انہی کے شوہر زیادہ حقدار ہے ان کی واپسی کے ساتھ، فی ذالک، اس زمانے میں یعنی عدت کے زمانے میں. ان ارادو اصلاح، اگر یہ اصلاح چاہیں، بطور التاویل کے
اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ اگر آپ نے کیا حکمران کو معزول، اس کو گھر بھیج دیا اور آپ کو کوئی اچھا حکمران نہیں ملا ڈھونڈنے سے، آپ کو کوئی اور بندہ بولو نہیں ملا، سمجھو اب جو ملا ہے وہ تو اگلے سے بھی 10 ہاتھ آگے ہے، اور کوئی ملا نہیں، تو فرمایا اگر تم صلح کرنا چاہو تو اسی راعی کو واپس لا سکتے ہو، اسی راعی کو، ٹھیک ہے، اسی راعی کو واپس لا سکتے ہو، اس کی اجازت ہے۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اور مرد، ہاں وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور ان بیویوں کے لیے مثل ہے اس کے جو ان کے ذمے ہے دستور کے مطابق۔ کیا معنی؟ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، جیسے بیوی کے ذمے فرائض ہیں ایسے بیوی کے حقوق بھی ہیں، بیویوں کا حق ان کو دو، جیسے ان کے ذمے فرائض ہیں، علیہن سے مراد فرائض کہ وہ شوہر کی خدمت کرے، شوہر کی اطاعت کرے، اور وہ شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہ نکلے، ایسے ان کے حقوق ہیں کہ ان کو نان دو، نفقہ دو، سکنا دو، رہائش دو، لباس دو، ان کے حقوق ادا کرو، یہ حقوق زوجین ہیں بالمعروف، قائد قانون اور دستور کے مطابق۔ تو دونوں کے فرائض بھی ہیں، دونوں کے حقوق بھی ہیں، شوہر کے ذمہ فرائض ہیں کہ وہ بیوی کے حقوق دے، اور بیوی کے ذمہ فرائض ہیں کہ وہ شوہر کے حقوق ادا کرے، لیکن فطری اور طبعی اور شرعی طور پر وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، مردوں کو ان بیویوں پر ایک گنا درجہ، ایک گنا فضیلت حاصل ہے۔ شوہر بہرحال فائق ہے، شوہر کا مقام زیادہ ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں سے افضل ہے، قائم ہے ان پر۔ کیوں؟ دو وجہ سے، بما فضل اللہ، ایک تو اللہ نے ان کو فضیلت دی، دوسری وبما انفقوا، دوسری وجہ کسبی ہے، اور وہ یہ کہ شوہر کے ذمہ اس کا خرچ ہے، شوہر اس پر مال لگاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تمہارے تحفظ نسواں مل میں تو اب شوہر بیوی بن گئی، بیوی شوہر بن گیا، وہ جب چاہے اپنے شوہر کو گھر سے نکلوا دے۔ مولانا ٹھیک کہتے ہیں، پنجاب کے مردوں پر مجھے بڑا ترس آتا ہے، اور اگر وہ کہہ دے کہ مجھے اس سے خطرہ ہے تو اس کو حکومت 48 گھنٹے کے لیے گھر سے باہر نکال دے، اور وہ نہ رابطہ کر سکتا ہے بیگم سے، نہ سسرال سے، نہ وہاں جا سکتا ہے جہاں محترمہ جائے گی۔ جس راستے پر وہ جائے گی یہ محترم اس راستے پہ نہیں آئے گا۔ اب پتہ نہیں ان دو میں سے شیطان کون ہے کہ جس کی وجہ سے دوسرے کے راستے پہ نہیں آ سکتے۔ شیطان جس راستے پہ جا رہا ہو، حضرت عمر جس راستے پہ جاتے تھے نا، شیطان اس راستے پہ نہیں جاتا تھا۔ اب پتہ نہیں ان میں کون شیطان۔ یہ عجیب بے وقوفوں والا قانون بنا ہے، اور ابھی تک ختم نہیں ہوا، وہ پڑا ہوا ہے، اس پہ عمل درآمد نہیں ہے، لیکن پڑا ہوا کسی وقت بھی شروع کر دیں گے عمل درآمد۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکمت والے۔ واللہ عزیز الحکیم کا کیا معنی؟ ارے بولو بھائی، اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکمت والے۔ الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان، ربط۔ پہلے بھی طلاق کے احکام کا بیان تھا، اب بھی طلاق کے احکام کا بیان ہے۔ موضوع رکوع، احکام طلاق و احکام رعیت۔
الطلاق مرتان، حکم انتظامی نمبر 25۔ الطلاق پر الف لام عہد کا ہے، اس سے رجعی طلاق مراد ہے۔ رجعی طلاقیں دو ہیں، جن طلاقوں کے بعد رجوع ہو سکتا ہے وہ کتنی ہیں؟ دو۔ ویسے تو کل 3 طلاقیں ہیں، لیکن جن طلاقوں کے بعد رجوع ہو سکتا ہے وہ 2 ہیں۔ فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ، پھر روکنا ہے دستور کے مطابق، او تسریح بِإِحْسَان، یا رخصت کرنا ہے، چھوڑ دینا ہے اچھے طریقے سے، چھوڑ دینا ہے اچھے طریقے سے۔ جو رجعی طلاق ہے، جس کے بعد رجوع ہو سکتا ہے، وہ 2 ہیں۔ اب ان طلاقوں کے بعد 2 صورتیں ہیں، بسانا ہے تو رجوع کر لو، بسانا نہیں تو فارغ کر دو۔ لٹکا کے نہ رکھو کہ رجوع کر لیا پھر نہ بسایا، اب وہ نہ ادھر کی ہے نہ ادھر کی ہے۔ رجوع کر لو، بساؤ، گھر آباد کرو، اور نہیں کرنا تو اچھے انداز کے ساتھ تسریح بِإِحْسَان، کیا کرو بھائی؟ رخصت کرو۔ بالکل ایسے ہی راعی کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے رعایا کی حق تلفی نہ کرے، ان کے اعمال کو باطل نہ کرے، ان کو لٹکا کے نہ رکھے، ان کے حقوق پورے ادا کرے۔ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، اور نہیں ہے حلال تمہارے لیے کہ تم لو اس سے کہ دے چکے ہو تم ان بیویوں کو کچھ، یعنی حق مہر، مگر یہ کہ وہ خوف کریں کہ نہیں قائم رکھ سکیں گے اللہ کی حدود کو۔ خلو کا بیان، یہ کیا حکم ہے؟ بولو، خلو۔ خلو کس کو کہتے ہیں؟ کہ بیوی مال دے اور اس کے عوض میں شوہر طلاق دے، اس کو خلو کہتے ہیں۔ اگر زیادتی شوہر کی طرف سے ہو تو اب شوہر کے لیے مال لینا ناجائز، شوہر کے مظالم سے تنگ آ کر بیوی مال دے کر جان چھڑوا رہی ہے تو اس کے لیے مال لینا ناجائز ہے۔ لیکن اگر زیادتی عورت کی طرف سے وہ بسنا ہی نہیں چاہتی تو اب شوہر مال لے سکتا ہے، لیکن کتنا؟ حق مہر کے برابر۔ امام صاحب فرماتے ہیں حق مہر سے زیادہ لینا حرام ہے، ناجائز ہے۔ جتنی حق مہر تھی اتنا مال لے سکتا ہے اگر ادا کر چکا ہے، ٹھیک ہے، مگر یہ کہ نہ قائم کر سکیں گے اللہ کے حدود کو تو پھر یہ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح بھائی بطور تعویل کے معلوم ہوا کہ اگر دفع شر کے لیے حکمران کو کچھ دے کر رخصت کرنا پڑے تو اس کو لے دے کر رخصت کر دو۔ کرسی نہیں چھوڑ رہا، حکومت نہیں چھوڑ رہا، اور اس کا شر پہنچ رہا ہے تو اس کے شر سے بچنے کے لیے اگر اس کو لے دے کر اس سے جان چھڑوانی پڑے تو حکمران کو، راعی کو کچھ دے کر اسے جان چھڑوا سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ تلک حدود اللہ فَإِنْ خِفْتُمْ، پس اگر تم خوف کرو اللہ یقیما حدود اللہ کہ نہیں قائم کر سکیں گے وہ اللہ کی حدوں کو، پس نہیں کوئی حج ان دونوں پر اس مال میں کہ فدیہ دے وہ عورت بھی اس کے بدلے۔ یہ خطاب حکام کو ہے یا پنچایت کو ہے؟ کہ حاکموں یا پنچایت اور جرگے کے لوگوں، اگر تمہیں یہ اندازہ ہو کہ اب یہ میاں بیوی اللہ کے حدود اور احکام پہ قائم نہیں رہ سکیں گے تو ان کو رخصت کر دو، مال دلوا کر، مال لڑکی سے دلوا کر لڑکے کو دے کر طلاق دلوا سکتے ہو۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، فلا تعتدوها، اس سے آگے نہ جاؤ۔ لڑکا مال لے کر طلاق نہیں دے گا تو یہ حد سے تجاوز ہے،
اور لڑکی مال کا کہہ کر طلاق لے کر مال نہیں دے گی تو یہ حد سے تجاوز ہے. فرمایا حد سے تجاوز نہ کرو. اور جو کوئی کہ اللہ کی حدود سے تجاوز کرتا ہے بس وہی ظالم ہے, وہی ظالم ہے. لڑکے نے پیسے لے لیے پھر بھی طلاق نہیں دیتا تو ظالم. لڑکی نے طلاق لے لی اور پیسے نہیں دیتا تو پیسے نہیں دیتی تو یہ لڑکی, ارے بولو بھائی, ظالم. فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. اس کا تعلق الطلاق مرتان کے ساتھ ہے. یاد رکھنا طلاق کے احکام میں درمیان میں بطور جملہ معترضہ کے خلو کا بیان آیا. پہلے ذکر فرمایا طلاقیں رجعی طلاقیں کتنی ہیں؟ ارے بولو, 2. جن طلاقوں کے بعد رجوع ہو سکتا ہے وہ بولو نا 2. اب وہ طلاق ذکر کر رہی ہیں جس کے بعد رجوع نہیں ہو سکتا, وہ تیسری طلاق. جب تیسری طلاق ہو گئی تو اب رجوع نہیں. 3 طلاقیں اگر کسی نے دے دی تو بابا رجوع نہیں ہے. غلط کہتے ہیں جو کہتے ہیں کہ 3 طلاقیں ایک بنتی ہیں. یہ قرآن آیت بتا رہی ہے فَإِن طَلَّقَهَا, سو اگر اس نے طلاق دے دی یعنی 2 کے بعد تیسری دے دی, چاہے متصل دے دی چاہے منفصل دے دی, چاہے ہر طہر میں ایک ایک دی یا اکٹھی دی, یہاں کوئی فرق نہیں کیا گیا. فَلَا تَحِلُّ لَهُ, سو نہیں ہے حلال اس شوہر کے لیے اس کے بعد حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ, یہاں تک کہ وہ دوسری جگہ نکاح کرے, وطی کرے. حدیث مشہور کے ساتھ تنکیحہ کا معنی ہے, لفظی معنی تنکیحہ کا ہے جمع کرے, دوسری جگہ نکاح کرے, اس سے صحبت کرے, پھر اس کو طلاق ہو, پھر عدت گزرے تو اب پہلے کے لیے حلال ہے, ورنہ حتی تنکیح زوجن غیرہ میں شرعی حلالے کا بیان. شرعی حلالہ اسی آیت سے ثابت ہے. کچھ لوگ حلالے پر حکم حلالے کا مذاق اڑاتے ہیں, قرآن کا مذاق, یہ قرآن کا مذاق ہے. حتی تنکح زوجن غیرہ, شرعی حلالے کا بیان. ہمارے مولانا تو امام بخاری ہیں ماشاءاللہ. امام بخاری لکھتے نہیں تھے تو طلباء نے ایک دفعہ تانا دیا کہ آپ تو وقت ضائع کرتے ہیں, لکھتے نہیں. تو امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا کاپیاں کھولو. انہوں نے کاپیاں کھولی, جتنی حدیثیں انہوں نے لکھی ہوئی تھی 15,000 حدیثیں تھی, امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ساری زبانی سنا دی. تو ماشاءاللہ ہماری کلاس کے بعد ساتھی امام بخاری بھی ہیں. ہاں بھائی آئے ہو اتنی دور سے سفر کر کے, ان فوائد کو نوٹ کر کے جاؤ. حتی تنکح زوجا غیرہ, یہاں تک کہ بولو بھائی نکاح کرے دوسرے زوج سے. ٹھیک ہے, یہ مسئلہ معلوم ہوا بطور تعویل کے کہ ایک حکمران کو 3 دفعہ مہلت دینے کے بعد پھر بحال نہیں کیا جا سکتا. کیا معلوم ہوا کہ ایک راعی کو 3 دفعہ مہلت دینے کے بعد بحال. ایک دفعہ آپ نے اس کو ہٹایا پھر اس کو بحال کیا, پھر ہٹایا پھر بحال کیا, پھر ہٹایا پھر بحال کیا. اب ہٹایا تو اب اس کو بحال نہیں کرنا, ورنہ تو مذاق بن جائے گا. سمجھو, تو یہ قانون بنا دینا چاہیے ملک میں کو تیسری بار وزیر اعظم نہیں بنے گا, کو تیسری بار وزیر اعلیٰ نہیں بنے گا. مشرف نے دوسری بار کا بھی قانون بنایا تھا, لیکن ان لوگوں کے مفادات تھے, یہ ساری سیاسی جماعتیں اکٹھی ہو گئیں اور مل کر اس قانون کو ختم کر دیا. اچھا جی آگے چلے. فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا, اگر اس دوسرے شوہر نے بھی طلاق دے دی, یہ نہیں قسمت دی بھونی نکلی کہ یہاں سے طلاق لے کے گئی, کہیں اور شادی کی, وہاں سے بھی طلاق ہو گئی. اگر اس نے بھی طلاق دے دی, اور کس نے, زوج ثانی نے, فلا جناح علیہما, پھر کوئی حرج نہیں ان دونوں پر. کن دونوں پر؟ پہلے زوج اور اس کی سابقہ بیوی پر. ان یتراجعا,
کہ وہ باہم رجوع کر لیں، ان ظنا اگر وہ یقین رکھیں، ان یقیما حدود اللہ کہ وہ قائم کر لیں گے اللہ کے احکام کو، ایک دوسرے کے حقوق ٹھیک ادا کریں گے، تو اب پہلے شوہر کے پاس بھی آ سکتی۔ یہ حکم رعیت نمبر 27 ہے، حکم انتظامی نمبر 27 فَإِن طَلَّقَهَا سے لو بھئی، اس سے بطور تعویل کا یہ مسئلہ بھی ثابت ہو گیا کہ ہے جی 26 نہیں لکھوایا، وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، یہ خلو کا حکم 26واں تھا۔ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ، 3 طلاق کے بعد حرمت کا حکم یہ 27واں ہے۔ بطور تعویل کے ایک مسئلہ معلوم ہوا کہ اگر آپ نے راعی کو معزول کیا تو بوقت ضرورت اس کو سابقہ منصب پر بحال بھی کر سکتے ہو۔ سابقہ منصب پر بولو بحال بھی، مثال کے طور پر آپ نے ایک افسر کو یہاں سے معزول کروا کر اس کا تبادلہ کروا دیا، وہ یہاں سے چلا گیا خیبر پختونخوا، خیبر پختونخوا چلا گیا، 1-2 سال وہاں رہا، وہاں اس کا دماغ لوگوں نے ٹھیک کر دیا۔ اب تمہیں ضرورت پیش آ گئی ہے تو اس کو اپنے ضلع میں واپس بھی بلا سکتے، اس کمشنر کو، اس ڈپٹی کمشنر کو واپس بلا سکتے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ اب لوگ ہمارا یہ درس سنیں تو ان کو پتہ چلے کہ ہم افسروں اور حکمرانوں کی تقرریاں اور تبادلے بھی قرآن سے ثابت کر رہے ہیں، سمجھو؟ ہاں بھائی آگے چلیں۔ وَإِذَا تُمُ النِّسَاءَ، پہلے ترجمہ ہو گیا نا جی، تلک حدود اللہ یبینھا لقوم یعلمون، یہ اللہ کی حدیں ہیں، اللہ ان کو بیان کرتے ہیں ایسی قوم کے لیے جو جانے۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، حکم انتظامی نمبر 28، اور جب تم طلاق دے دو عورتوں کو، یہاں لکھ لو درمیان میں طلاق سے مراد رجعی طلاق ہے، مغلظہ نہیں ہے۔ جب تم طلاق رجعی دے دو عورتوں کو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، پھر وہ قریب ہوں اپنی عدت کے، بلغنا بمانے قاربنا، ان کی عدت گزرنے کے قریب ہو، ختم ہونے والی ہو، بس روک لو ان کو دستور کے مطابق، یا رخصت کر دو ان کو دستور کے مطابق، تنگ نہیں کرنا۔ رجعی طلاق دی، عدت گزرنے کو ہے، گھر بسانا ہے، رجوع کر لو، ظلم کے لیے نہیں، بسانے کے لیے، بدلہ لینے کے لیے نہیں، بسانے کے لیے۔ اور اگر بسا نہیں سکتے، سرحوہن بمعروف، اچھے انداز سے ان کو رخصت کر دو۔ ولا تمسکوہن، اور ان کو مت روکو، ضرارا، تکلیف دینے کے لیے، لتعتدوا، تاکہ تم ظلم کرو، ظالم بن کر ان کو مت روکو کہ ہم ان پر ظلم کریں گے، زیادتی کریں گے، انتقام لیں گے، بدلہ لیں گے، وٹا پورا کریں گے۔ ہمارے یہاں اس طرح کے علاقے میں وٹے سٹے کی شادیاں ہوتی ہیں۔ اب ایک گھر جو نہیں بسا، یہ بھی کہتا ہے میں بدلہ لوں گا۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جو یہ کرے گا وہ اپنے آپ پر بولو ظلم کرے گا، زیادتی کرے گا۔ بیوی بگڑ گئی تو شوہر کا دماغ خراب کر دے گی، وہ شیلٹر ہوم میں پہنچا دے گی۔ یہ جو نیا بل آیا ہے، اس بل کے تحت یہ ہتھ کڑی لگوا دے گی، کڑا پہنوا دے گی۔ شوہر بیوی بگڑ جائے، سمجھو، بیوی بگڑ جائے تو خانہ خراب، گھر خراب۔ اسی طرح حکمرانوں، عوام کو تنگ نہ کرو، اگر عوام بگڑ گئی تو تمہاری خیر نہیں ہے۔ یہ بطور تعویل کے اسے معلوم ہوا۔ وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، مت بناؤ اللہ کی نشانیوں کو مذاق، مت بناؤ اللہ کی نشانیوں کو
کہ کبھی طلاق دیتے ہو، کبھی رجوع کرتے ہو، کبھی طلاق دیتے ہو، کبھی رجوع کرتے ہو، مذاق نہ بناؤ، گھر بساؤ، اللہ کی نافرمانی نہ کرو، ایسے ہی حکمران ہو بطور تعویل کے۔ اللہ نے تمہیں حکومت دی ہے تو رعایا کو تنگ نہ کرو، رعایا کو تنگ نہ کرو، کبھی ان کو تنگ کرتے ہو، کبھی ان کو چھوڑ دیتے ہو، ایسا نہ کرو۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو تم پر ہے، اور اس کو جو اللہ نے اتارا تم پر، کتاب اور سنت۔ حکمت سے مراد، ارے بولو، اس کے نیچے لکھو حجیت حدیث۔ یہاں لفظ انزل آئے، اللہ نے صرف قرآن نہیں اتارا، اللہ نے حکمت، حدیث اور سنت بھی اتاری ہے۔ معلوم ہوتا ہے قرآن بھی اللہ کی طرف سے اور سنت اور حدیث بھی اللہ کی طرف سے، قرآن بھی محفوظ، حدیث اور سنت بھی محفوظ۔ یعظکم بھی، تمہیں اللہ نصیحت کرتے ہیں، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، واعلموا، اور جانو، یقین جانو اللہ ہر چیز کے ساتھ جاننے والے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔